people used to say, we used to have debates, discussions with many Tullabul Ilm from the deviant sects. At that time, our debates were based on Ahlus Sunnati wal Jama'ah. We used to give dalail. Who are Ahlus Sunnati wal Jama'ah? We used to prove that Ahlus Sunnati wal Jama'ah is proven from the Quran and from the Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Because people had different names. Some would call themselves Salafiyya, some would call themselves Ahlul Hadith, some would call themselves Al-Muhajirun, Hizbut Tahrir, Diyobandi. These were different names. And we used to say, your name is not proven from the books of Hadith. And we used to prove that we are Ahlus Sunnati wal Jama'ah, and that is given by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Now the problem is, recently, everyone has started to call themselves Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Even in the Arab world, it started in the Arab. They all call themselves Ahlus Sunnati wal Jama'ah. How do we prove our Aqidah now? That's a problem. This is identity theft. They've stolen our identity. Yani, that's what they've done. This was our identity. Ahlus Sunnati wal Jama'ah. We are Ahlus Sunnati wal Jama'ah. But they're calling themselves Ahlus Sunnati wal Jama'ah. And our young people, brothers who are 20, 22 years old, we tell them, they don't believe in us. They say, no, they are Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Why? They prove everything from Quran and Sunnah. Now the problem is, brothers, you see, they say Quran and Sunnah, Quran and Sunnah. And our young brothers, when they go to them, they say, look, we are giving references from Quran and Sunnah, but we give opinions of the ulama. We give opinions of Imam Abu Hanifa rahimahullah, Imam al-Shafi'i, Imam Malik, Imam al-Ash'ari, Imam Maturidi. They say, but I'm giving you Quran and Sunnah. To that extent that some people, they have the audacity to say, recently, just the other day, one of our brothers, he said, I went to one of the scholars, and I said, this is the qawl of a Sahabi. Sahabi said this. He said, brother, I am giving you the qawl of Rasulullah, and you're giving me the opinions of the Sahaba. Think about it, brothers. You should say, inna lillah to that. Huh? Yani, I am giving you the opinion. He said, I am giving you the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and you are providing the opinions of Sahaba. Alayazu billah, meaning that he understands the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam better than the Sahaba. Quran and Sunnah, that's the slogan, isn't it? Quran and Sunnah, Quran and Sunnah. I believe in Islam it's a crime. It's a criminal offense to quote from Bukhari and Muslim and Quran if you do not have the knowledge. If you haven't studied the sciences of Sharia and you directly give references from the Quran and the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who are you? Are you an authority in Islam? Do you have the credential to even quote from Bukhari and Sahih Muslim? You can't even study, you can't even speak the language. And you say that I am giving you the word of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and you're giving me the opinions of the Sahaba? That is your version of the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And we are providing the explanation of the Sahaba alayhim ridwan, the way the companions understood the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Some people say, I give you Abu Hanifa. You give me the opinions of Abu Hanifa. Whereas Abu Hanifa rahimahullah himself said that if my call, Imam Abu Hanifa rahimahullah himself said, if my call, if my saying, my fatwa contradicts the word of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then leave my call and follow the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Imam Abu Hanifa said this. So therefore, I leave Imam Abu Hanifa. This hadith contradicts the fatwa of Imam Abu Hanifa. So I leave Imam Abu Hanifa and I follow the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A lot of people say this. Now what does this mean? Try understanding this, brothers. People who say, Imam Abu Hanifa, a brother said this to me. He said, I have left the fiqh of Abu Hanifa because Abu Hanifa himself said, if my call, if my fatwa contradicts the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, leave my call and follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So I am against Abu Hanifa because of Abu Hanifa. Alayazu billah. Alayazu billah. Do you understand this? आप ये बात समझ रहे हैं? यानी वो ये कह रहे हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने खुद कहा है कि अगर मेरा कौल, मेरा फतवा हुजूर की हदीस के खिलाफ जाए, उसको चेक करो. अगर हुजूर की हदीस के खिलाफ जाए तो मेरे कौल को छोड़ दो, हुजूर की हदीस को अपना लो. तो मैंने हनफियत को इसलिए छोड़ा है क्योंकि हनफी कौल हुजूर की हदीस के खिलाफ जाता है और चूंकि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, तारुज है, तो मैंने अबू हनीफा को छोड़ा, हदीस को अपना लिया. अलयाज़ु बिल्लाह. अब ये नहीं समझते कि इमाम अबू हनीफा ने किससे कहा है. इमाम अबू हनीफा ने ये हर ऐरे गैरे नत्थु खैरे से नहीं कहा. इस बात को आप समझें. उनकी बात दावा क्या है
کہ ہم امام ابو حنیفہ کو اس لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ امام ابو حنیفہ نے خود کہا ہے. بھائی امام ابو حنیفہ نے خود کہاں کہا ہے؟ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر میری بات حدیث سے ٹکرائے میری بات کو چھوڑو, حدیث کو اپنا لو. تو ہم نے دیکھا ابو حنیفہ کی بات, ہم نے خود چیک کیا, ابو حنیفہ کی بات حدیث سے ٹکراتی ہے, ہم نے ابو حنیفہ کو چھوڑا, حدیث کو اپنا لیا, اس لیے ہم اب حنفی نہیں ہیں, اب سلفی بن گئے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہے کہ ایک مریض اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے. ڈاکٹر کہتا ہے میں تجھے یہ دوا دیتا ہوں, اس کے لیے تو مجھے 50 پاؤنڈ دے, 50 پاؤنڈ دے. میں مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں, کچھ باتیں مشکل ہیں لیکن انشاءاللہ مثالوں سے آسان ہو جائے. کچھ باتیں صرف علماء کے لیے ہیں, کچھ طلاب العلم کے لیے ہیں, ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہر بندہ نہیں سمجھتا, لیکن مثال سے آپ سمجھ جائیں گے. یہ ایسے ہے کہ کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جائے, معالج کے پاس جائے علاج کے لیے. ڈاکٹر کہے میں تجھے یہ دوا دیتا ہوں, یہ دوا دیتا ہوں, یہ میڈیسن دیتا ہوں, یہ لے جا, مجھے 50 پاؤنڈ دے. وہ 50 پاؤنڈ دیتا ہے, وہ کہتا ہے یہ دوا لے جا. مریض کہتا ہے یہ دوا میرے لیے مفید ہوگی یا نہیں, مجھے فائدہ دے گی یا نہیں؟ ڈاکٹر کہتا ہے بالکل دے گی. وہ کہتا ہے اگر دوا نے فائدہ نہ دیا, ڈاکٹر نے کہا ایسا کر, تو جا اس دوا کو چیک کرا لے, اس کو چیک کرا لے. اگر یہ دوا تجھے فائدہ نہ دے تو دوا کو پھینک دینا, میرے پاس آنا, اپنے 50 پاؤنڈ واپس وصول کر لینا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں. وہ دوا لے کے جاتا ہے, دوا لے کے جاتا ہے, جا کے کسی سے چیک کراتا ہے. وہ چیک کرنے والا کہتا ہے یہ دوا تو تجھے قتل کر دے گی, یہ دوا تو تیرے لیے زہر قاتل ہے, یہ دوا تو تجھے برباد کر دے گی. وہ کہتے ہیں اچھا میں نے چیک کرا لی, دوا برباد کر دے گی. وہ دوا کو پھینک دیتا ہے, اس میڈیسن کو پھینک دیتا ہے. میڈیسن کو پھینک کر واپس اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر نے کہا دوا لی یا نہیں لی؟ اس نے کہا دوا نہیں لی. کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا تھا چیک کرا, میں نے چیک کرا لی. جس سے چیک کرائی اس نے کہا تیرے لیے زہر قاتل ہے, تجھے قتل کر دے گی, ختم کر دے گی. تو میں نے دوا نہیں لی, پھینک دی. اس نے کہا چیک کرائی ہے تو نے دوا؟ اس نے کہا ہاں چیک کرائی ہے. اس نے کہا کس سے چیک کرائی ہے؟ اس نے کہا پھجے نیا کل چیک کرائی. پھجا نہیں تو یہاں نہیں بیٹھا, میں نے ویسے ہی میرے ذہن میں بات آئی ہے. فلاں ٹیکسی بیس پر گیا تھا, وہاں سے چیک کرائی. اس نے کہا عقل کے اندھے, عقل کے ناخن لے. جب میں نے کہا کہ دوا کو چیک کرا تو دوا کو چیک کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جا, اس سے چیک کرا, وہ کہے کہ یہ دوا تیرے لیے زہر قاتل ہے تو پھینک دینا, 50 پاؤنڈ وصول کر لینا. اسی طرح آج ہمارا بھائی کہتا ہے ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر میرا قول حدیث سے ٹکرائے, قول کو چیک کرا لو, حدیث کے خلاف جائے, حدیث سے خلاف جائے, میرے قول کو چھوڑو, حدیث کو اپنا لو. بھائی تو نے چیک کرایا ہے؟ ہاں چیک کرایا ہے. کس سے کرایا ہے؟ فلاں حجام کی دکان پر, نئی کی دکان پر لوگ بیٹھے تھے, وہ کہتے تھے یہ حدیث سے ٹکرا رہی ہے. عقل کے اندھے وہ ابو یوسف سے کہہ رہے ہیں, وہ فقیہ سے کہہ رہے ہیں, وہ علم دین کے ماہرین سے کہہ رہے ہیں, ان سے چیک کرا. تو جمعہ 8 دن ہوئے نہیں, نمی فقیری دا دوپہر تو ہاں. یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا. میں نے کہا بھائی اپنوں سے بات کر رہا ہوں نا, تو اپنوں کے لہجے میں بات کروں نا, کیونکہ پہلی مرتبہ ایک عرصے کے بعد اس لہجے میں اپنے اہل دل بیٹھے ہیں. نہ کوئی دل ملاتا ہے, نہ کوئی دل سے ملتا ہے, کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. بھائی تو اپنا آپ دیکھ, اپنی ذات دیکھ, اپنی حقیقت دیکھ, تو ہے کیا, تیری حقیقت کیا ہے, تیری ریالٹی کیا ہے, تو عالم ہے کیا, تو اس فن کا, ان سائنسز کا ماہر ہے؟ تو نے کسی بھی اہل غیر سے چیک کرا کے کہا کہ یہ قول ابو حنیفہ کے قول سے ٹکراتا ہے؟ تو دیکھ اپنا چہرہ دیکھ, آئینہ دیکھ, یہ منہ اور مسور کی دال, یہ منہ مسور کی دال آپ نہیں سمجھیں گے. ہاں میں بھی گویا کہ لکھنؤ میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں, اپنوں سے بات کر رہا ہوں, یہ کہوں نہ نقط نہ ناسم, میں بھی بلائی تو جاسم.